بخاری شریف میں حدیث ہے 2311، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مأمور کیا۔ پھر ایک شخص میرے پاس آیا اور گلے سے لپیں بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تمہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، چلو محتاج ہے، غریب ہے، جانے دو۔ صبح ہی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ یعنی آپ علیہ السلام کو بھی میں نے بتایا نہیں، تو فرمایا تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا، لہٰذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا اور وہ آیا۔ اسے کہتے ہیں علم غیب، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے یا فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے علم عطا فرمائے، اللہ علم عطا فرمائے، اسے کیا کہتے ہیں علم غیب۔ سورہ تکویر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو علم غیب اپنے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا، تو آپ نے فرمایا وہ آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں طاق میں بیٹھ گیا، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ آپ کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور وہ آیا اور گلہ بھرنے لگا، یعنی وہاں سے پھر لپے بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں اور عیالدار ہوں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں پھر نہیں آؤں گا، آج وعدہ میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، میں نے عرض کی اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر رحم کھاتے اسے چھوڑ دیا۔ اب دیکھا ابو ہریرہ اس کو پکڑ رہے ہیں، اس کو مار نہیں رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمہیں لے جانا ہے۔ اسی طرح اگر کسی چور کو پکڑا جائے تو اس کو ادھموا نہ کیا جائے، مار کے، جوتی چور کو پکڑا جاتا ہے تو ادھموا کر دیا جاتا ہے، اس کو پولیس کے حوالے کر دیں یا وہاں پنچایت بٹھا دیں، اس سے پوچھیں، تو کیا پتہ غلط فہمی ہو اور ہم اس کو اتنی سزا دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے غلط بیان کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئے گا۔ میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور گلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو، کہتے میں نہیں آؤں گا پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں تمہیں ایک چیز بتاؤں گا، وہ پڑھو گے اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو، اس طرح اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، چلو اس نے اچھی بات بتائی ہے، علم کے حریص ہوتے تھے نا، چلو علم کی بات بتائی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ ابھی مطلب سلامی ہوئی ہے، فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، بات صحیح کی ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اتنا اجر ملے گا،
اللہ کی طرف سے فرشتے حفاظ کریں گے صبح تک، بات صحیح ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 روز سے کس کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو؟ پکڑا ہے، باتیں کی ہے، اس نے کہا میرے بچے ہیں، میں غریب ہوں، پھر اس نے چھوڑ دیے۔ پتہ تمہیں یہ کون ہے 3 دن سے باتیں کر رہے ہو جس سے؟ میں نے عرض کیا نہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، اصل بندہ کون ہے، کہاں کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ شیطان تھا۔ وہ کیا تھا؟ شیطان تھا، انسانی روپ میں آیا، انسانی شکل میں آیا۔ اسے کہتے ہیں حاضر ناظر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود ہوں اور آپ کسی بھی طرف توجہ فرما دیں، وہ چیز آپ کے لیے کیا آ جاتی ہے؟ حاضر ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں، نہیں، آپ علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہے، جہاں نگاہ آپ چاہیں، جدھر آپ توجہ فرمائیں، وہ چیز آپ سے دور نہیں ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے نا بخاری شریف میں 6502 کہ جو میرے پیارے ہو جاتے ہیں میں ان کے ہاتھ میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، پھر جہاں چاہے وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کے لیے صحابہ کو تیار کیا، تو جنگ ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے دوران بتا رہے تھے کہ فلاں صحابی شہید ہو گیا، اب جھنڈا دوسرے نے پکڑا ہے، وہ شہید ہو گیا، اب جھنڈا جو ہے وہ خالد بن ولید نے پکڑا ہے، لائیو آپ بتا رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حاضر ناظر۔ اس میں کوئی خرابی ہے اس عقیدے میں؟ اچھا، یہ تو تھا دنیا میں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدھر آپ توجہ فرمائے وہ چیز دور نہیں ہے۔ اسی مشکات المصابیح میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اس بوتل میں خون ہے۔ بوتل میں کیا ہے؟ خون ہے، اور آپ علیہ السلام کے بال پراگندہ ہیں، جس طرح بندہ سفر میں آتا ہے، پریشانی ہے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پریشانی میں ہیں، آپ کے یہ جو ہاتھ میں بوتل ہے اس میں خون ہے، یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا میرا بیٹا حسین آج شہید ہوا ہے، یہ ان شہیدوں کا خون ہے، صبح سے میں وہ خون جمع کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں وہ دن نوٹ کر لیا کہ آج محرم کی 10 تاریخ ہے، میں نے وقت نوٹ کر لیا، دوپہر کا ٹائم ہے، وہ سال بھی سارا کچھ نوٹ کر لیا۔ سفر میں تھے، جب مدینے آئے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں 10 محرم کو دوپہر کے ٹائم۔ تو آپ علیہ السلام نے، کیونکہ آپ علیہ السلام بخاری میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور یہ خواب سچا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے خواب میں بھی آ کے بتا دیا کہ آج میں اپنے بیٹے حسین کے خون کو کیا کر رہا ہوں؟ جمع کر رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام تو قبر انور میں ہے، تو مطلب جدھر آپ نگاہ فرما لیں تو وہ کربلا کا میدان آپ علیہ السلام سے دور نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ ہے حاضر ناظر۔ تو علم غیب بھی سے ثابت ہوا، حاضر ناظر بھی ثابت ہوا، اور آیت الکرسی کی فضیلت بھی کہ مسلمان کو پڑھنا چاہیے، بالخصوص رات کو سونے وقت اس کو پڑھ لینا چاہیے، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی اور صبح تک ہوگی۔ اللہ مل کی توفیق۔